کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. اور یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں؟ تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار. آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے. اور باقی لوگ تو پھر بھی یا کرتے ہیں، مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور مصیبت ہماری جان کو پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھیں. لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں، آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں، اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو. وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہیں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے، یہ کیا گستاخی ہے، شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا، آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں، اس کی بجائے وہ کہ وہ والا. اس طرح پبلکلی عام بھی نہیں ہوئی. کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو. یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا، ادھر پبلکلی خطبہ نہیں دیا. تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا، مسجد نبوی میں اوپن خطبہ دیا تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا، حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے، تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا، تیری رپلائی ٹو فلاں. ٹھیک ہے، بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی تو فتنہ عام نہیں. جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے، عالمی فتنے کا جواب دیں گے. ایک بندہ اپنی سیٹ چھوڑ کے آپ کی سیٹ پہ آیا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ فون سن رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے، آپ سے فون پہ بات کرے، تاکہ آپ کم از کم کمفرٹیبل زون میں خشوع اور خضوع سے اس کی بات تو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ تو بدتمیزی کی انتہا ہے کہ فون بھی نہیں آیا ہوتا، ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنا وہ میسیجز چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ہیں، اور اگلے بندے کہتا ہے ابھی بات ریپیٹ کر. کرے نا تو مارنی نہیں، بس انوینج کرنا کہ دل تے پہ کرتا ہے. یہ وہ غیر اخلاقی رویے ہیں. تو اس طریقے سے عورت قربانی بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ پھر عورت یہ نہ ہو خون دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں بعض بڑے بڑے یعنی وہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا خون دیکھ کے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ یعنی ہمارے جہلم میں بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو جہاں آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اکثر بتایا کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک ثواب کا کام بھی ہے. تو میں ایک بلڈ بینک میں چلا گیا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. تو اس نے نا جب وہ مجھے لگایا نا، تو اس نے مجھے خون کی تھیلی تھی نا وہ اس نے بیڈ کے نیچے کر دی نا. تو میں نے کہا یار اس کو نیچے گھسیٹو، سامنے رکھو. وہ کہتا ہے سر جی یہ تو لوگ اپنا بلڈ دے کے ادھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے پھر پریکٹیکلی بتایا، کہتا ہے ادھر ایک بندہ ہے 6 فٹ کا، اتنا موٹا تازہ، بلڈ دینے کے لیے. کہتا ہے اس کو میں نے سوئی لگائی نا، جیسے ہی خون نکلنا شروع ہوا نا وہ خود بے ہوش ہو گیا اپنا خون دیکھ کے. ویسے زیادہ تر میں نے موٹے بندے دیکھے ہیں، وہ کوئی موٹا غصہ نہ کھائے، دل ان کا بڑا نرم سا ہوتا ہے. تو
وہ کہتا ہے جی سر کہ اس دن سے پھر ہم یہ تھیلی چھپا کے رکھتے ہیں, اپنا خون اتنا نکلا ہوا بندہ تھیلی میں دیکھ لے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ عورت بھی وہی کرے کہ جن عورتوں کے بارے میں اکثر ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ خاوند کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے کھا لیے, اتنی کوئی طاقتور, یہ سنا نہیں ہے آپ نے ایک عورت وہ ٹکڑے کر کے, تو اگر کوئی اتنی بہادر عورت ہے, یہ ٹکڑے کرنے کی میں مذمت کرتا ہوں, تو وہی جانور کو بھی ذبح کرے جو اپنے خاوند کو بھی ذبح کر سکتی ہے. ہاں اکیلے نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ شامل تو ہوتی ہے نا جی. ٹھیک ہو گیا. اور میں بھی آج کل ایک آزمائش سے گزر رہا ہوں. میں وہ مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے چوزے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا جی, تو وہ بچے ضد کر رہے تھے تو ہم نے مارکیٹ سے چوزے خرید کے پال لیے. وہ آپ اگر 20 خریدیں تو 3-4 بچ جاتے ہیں بیچ میں سے. وہ اس لیے کہ وہ ریجیکٹڈ چوزے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, تو وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, تو وہ پھر یا قسمت یا نصیب. حالانکہ میں نے ساروں کو ویکسین بھی کرائی, ہمارے گھر سے قریب ہی ہے ہاسپٹل جانوروں کا, تو اس کے باوجود وہ, البتہ ان میں ایک چوزہ ایسا نکلا, مجھے چوزہ ذہن میں آ گیا, کل اس کو ہاسپٹل میں لے گیا. وہ چوزہ بڑا تو ہو گیا لیکن اس کے جسم پہ بال کوئی نہیں ہے. جیسے وہ یہ پیدا ہوتی ہے, یعنی یہ جو چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا, بالکل گوشت اس کا اس طرح, وہ اتنا بڑا ہو گیا تو اس طرح ہی نظر آتا ہے. چاند ایک جگہ پہ تھوڑے تھوڑے بال نکلے ہوئے, بال ہے ہی نہیں ہے. میں بڑا پریشان. میں اب اس ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے کہا جی کوئی اس کو دوائی دیں, تو وہ کہنے لگا جی دوائی تو میں دوں گا, باقی اتنی ریکوری اس کی نہیں ہوگی. تو اس نے وہ وٹامن کا وہ مجھے شربت لکھ دیا کہ صبح شام اس کو ڈراپ سے پلائیں. تو اور اس نے کہا جی اس کو باقی چوزوں سے, میں نے کہا باقی چوزے سے مارتے بہت ہیں, کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں اس لیے مارتے ہیں کہ وہ چوزے سے چوزہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ چوزوں والی تو اس میں کوئی شکل ہی نہیں نظر آ رہی. تو اس کو اپنے خیر لادہ کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ اس کی جینیٹک سٹرکچر کا فرق ہے, یہ لیئر کا میل ہے. تو لیئر مرغی جو ہے نا, وہ اس کا جو میل ہوتا ہے وہ اسی طرح کہ اس کی پرورش, جسم تو بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پر شر کے معاملے میں نا معاملات پرور اس کے نہیں اس طرح اگتے. باقی وہ کہہ رہے جی آپ یہ وٹامن کے اسے وہ جو بچوں کو وٹامن کا شربت لکھا جاتا ہے, وہ اس نے کہا جی وہ ڈراپس میں نے خریدے جی جا کے, پھر وہ اس کو آپ شروع کیے ہیں, دعا کریں بال ہو گئے اس کے, کیونکہ مجھے آپ فکر لگ رہی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں. تو میرا بچہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ایک سویٹر بھی بابا لینا پڑے گا ورنہ تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی. تو میں نے کہا ہاں ٹھنڈ تو لگے گی, ظاہر ہے اس کے جسم پہ بال ہی نہیں, بالوں نے ہی روکنا ہوتا ہے نا ٹھنڈ کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت بال اس کے اگ جائے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ. آمدہ نا کئی ہو لوگ پڑھ لکھ گئے تھے, اس لیے کہتے ہیں جناب وہ ایک منڈا آیا ہے جناب, وہ انجینئر, کسی نے نہیں چڑھتا. بھائی اللہ کے بندے تسی اپنے آپ کو خود ہی نہیں چھڑے ہوا, تو من تو موقع مل گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ کامن ٹرمز پہ بات کر کے نا تو امت کو جوڑیں. یہ کوشش تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے, جوڑ کے دسو. ہم نے جو ہے نا اختلافی موضوعات اس کو ڈسکس کر کر کے امت کو جوڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ جب ایک بلی کو پتا چلا کہ یار یہ میری دم کٹی ہے تو باقیوں نے بھی کٹی ہے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کٹھے ہی ہو جانے ہیں. اب سارے کٹھے ہو گئے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, وہیں پہ کٹھے ہیں کہ یار چلو ساڈے بزرگوں نے تواڈے میں تے کیتی ہے نا, چلو ایک ہو جائیں اسی. تو یہ ایک بڑے کارگر رہا ہے, بجائے کامن یعنی کامن ٹرمز پہ کٹھے ہوئے ہیں, لیکن کامن ٹرم یہ کہ تواڈے باوے بھی ہاتھ کر کے تواڈے نال ساڈے نال بھی ہاتھ کر کے گئے نے, یار آؤ گلے رکھ کے روئیے, دونوں نے بابے نے ایک دوسرے نال ہاتھ کیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اس یہ جو انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی میت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, رو کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہ یار غلطی تواڈے بزرگوں نے بھی کیتی, ساڈے نے بھی. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط بات تو نہیں کی ہے, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئے ہیں نا تصویر لگنے سے, آپ کسی اور کی لگے گی. تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا,
फायदा اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. جی تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. تو وہ شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. تو سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو جو چیزیں اس کا ان پٹ دے رہے ہیں. مال کہیں پہ بھی, پیسہ کہیں پہ, اللہ کے فضل سے انوالو کوئی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں. تو اگر آپ کو کوشش آپ کر کے دیکھ لیں, کسی کو ہماری اکیڈمی کے بندے کو پیسے دے کے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں لے گا. بلکہ عثمان بھائی صاحب مجھے کہتے ہیں تسی اتنی بار اناؤنس کیتا ہے کہ میں منگیا بھی تو کسی نے نہیں دینے, خود دینا تو دور دی گل ہے, منگنے نال بھی نہیں دینے کسی نے. تو ظاہر ہے کہ مال کے لیے نہیں لگے ہوئے نا, اللہ کے لیے لگے ہیں. مال ایک فتنہ ہے. خود کشف المحجوب میں علی بن عثمان نجویری صاحب لکھتے ہیں, میں نے ایک بار شادی کا رزق لیا تھا, وہ ناکام ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے شادی سے ہی توبہ کر لی ہے. اور آپ ان کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ڈاکٹرائن میں یہ کیا ہے کہ بیوی سے نہیں بنی تو کوئی اور بیوی کرو, یہ تو نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے رہو. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. سر آپ جدھر سے جڑا کٹو گے وہ لال نکلے گا. کوئی مسئلہ اٹھائیں گے نا آپ کو کتاب و سنت میں کچھ اور مل رہا ہوگا اور بابوں کی تعلیمات میں اور مل رہا ہوگا, اور وہ مل رہا ہوگا کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا, اس کے گناہ دھلتے ہوئے اس کو نظر آ جاتے تھے. تو امام حنیفہ بھی سن لینا, انہوں نے بھی آسا چھوٹ جانا ہے. اور کہتے ہیں پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ. اچھا اس میں یہ بھی الفاظ ہے فضائل اعمال میں کہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کا گناہ یہ مکروہ والا ہے, حرام والا ہے, کیڑا پوری انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور سر امام صاحب زندہ ہونے نا, صرف تو سمجھانے سے میں کہتا امام صاحب اے میرا مشین ڈیزائن دا فرمولہ ہے, ذرا دیکھ کے دسو کہ لکھے ہے. ان کو بھی پتہ نہ پڑھ سکتے. اور آپ کے علماء نے جو بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل رکھے ہوئے نا, یہ امام صاحب نہ چلا سکتے جب تک آپ ان کو سکھاتے نا. کیا آپ کہانیاں کرا رہے ہیں. تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اچھی بدعت اور چیز ہے, بدعت ہوتی ہی بدعت ہے, چاہے اچھی ہو بری وہ غلط ہے. اچھے طریقے جاری ہو سکتے ہیں, وہ آپ جتنے مرضی کریں. تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے, جس سے یا حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں, بحری جہاز میں پہلے جاتے تھے, اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں, پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے. تو یہ اسلام میں اچھے طریقے. اس طرح مسجد میں قالین, کوئی یہ کہتا ہے جناب تھلے اس پکے دے اتنے اس قالین دے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور اے سی شریف, اللہ اکبر. آپ کو ایک مزے کی بات تو, اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے. تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے, آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. انہیں بڑی مزے کی بات سنائی. وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا, تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا, چونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی, ہم متولی تھے وہاں پہ, فضائل اعمال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی, اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو کہتے میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا, ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر, اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو, تمہارا مناظرہ کرانا ہے. اور مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ, اور وہ بھی سائنس ٹیچر, عربی کا ٹیچر نہیں, سائنس کا ٹیچر. تو لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے نہیں 1 مہینے کے بعد, خیر کہتے ہیں میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو, امام مسجد کو, اپنے لوگوں کو بٹھایا, وہ بھی پوری تیاری کر کے, ان کو تو پتہ نہیں تھا آگے ہونے کیا والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجادلہ جو کچھ بھی ہوگا, اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے, اہل سنت کے منہج پہ؟ انہوں نے کہا جی. تو ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل, مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, تو آپ تو عالم دین ہیں, تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں, اور بریکٹ کے اندر جو میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے. تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے, اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی. ان کا ہاں جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے. ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے, اس کے بعد سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے,
اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں کھل گئی. ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ اہل حدیث تو, اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں, میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے, حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے. اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے, انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا سوائے شیخ زبیر صاحب کے, انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے, کتاب اللہ سنت اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا, یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے, ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ, اس نے سوال پتہ کیا کیا, مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا, دوسری کے بعد درود شریف, تیسری کے بعد دعا, چوتھی کے بعد سلام پڑھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے, اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو نماز جنازہ ایک نماز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے, صحیح بخاری کھولی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آگیا صحیح بخاری. پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نا, اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ, پھر سنت, پھر اجماع, پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے, پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ, ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے, سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں, اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آمدہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں, جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. کیسے پوائنٹ دی گل ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے, کتاب اللہ سے بتائیں, سنت سے بتائیں, اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں, کوئی عالم لے کے ہیں, میں اس کے ساتھ بات کروں گا. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا, تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا, یہی مطلب ہوا نا. جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا, جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے, میں آپ سے پوچھ کے, کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ کے, اب تو بزرگوں سے پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا, اور وہی مجھے سنانے لگے, کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے, ان کے بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لیتا, میں اشارہ کر دیتا ہوں, دیوبندی ساروں کو پتہ ہے, وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں, وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے. ٹھیک ہے جی, ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا, وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے. بس اتنا میں بتا دیتا ہوں, ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. سٹارٹ ہی سے کرتے ہیں جاہل ہوں, آپ سے سیکھنے آئے ہوں, یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں, میں نے اس کو کہا کہ منہج کیا ہے, یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. وہی والی پورا ایپیسوڈ رپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ صرف ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا, ہاں میں نے مان لیا, آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ, ادھر میں تمہیں ٹھبی دیا, ادھر تو تم نے ٹھبی دے لی نا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا,
آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے, اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, فقہ حنفی پوری ختم, ایک فاتحہ دے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلہ ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے, میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر, اسی 6 چھکے مارنے ہیں, اس بعد ختم. ٹھیک ہے نا, ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا. تو سر تھوڑا علمی ہونا ہوگا. تو سر تھوڑا علمی حوصلہ ہونا چاہیے باتوں کو ماننے کا. اور میں علماء سے رابطے میں رہتا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا میرے علماء سے مناظرے نہ کروائیں, آپ میرے جو علمی دلائل ہیں ان کا جواب دیں. اور علیحدگی میں بیٹھ کے اتنے سخت پریشان ہیں. وہ مجھے دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے ہی ایک بھائی کے سامنے بات کی, میرے سامنے تو انہوں نے نہیں کی. ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علماء جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار انجینئر نو سنیا جے, وہ سارے نو لے دے گیا جے. پتہ ہے ان کو دلیل تو دلیل ہے سر. جو ہے علم, ویسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے, علم سب سے طاقتور چیز ہے. اب ہم نے دیکھ لیا سر نہیں ٹوٹتی. ویسے تو میرے بارے میں وہ نا اگلے دن ایک بندے نے ایک کلپ چڑھایا ہوا عرب ملکوں میں سے, کوئی پاکستانی تھا, انڈین تھا, اردو سپیکنگ تھا. وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے انجینئر کو سن رہے ہیں, حالانکہ اس کی تو اوقات یہ ہے اسے کوئی گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں واقعی مجھے کوئی نہ رکھے, بلکہ امام چھٹی پہ ہو تب بھی مجھے کوئی مسئلے پہ کھڑا نہ کرے, ایک نماز کے لیے بھی, مجھے پتا ہے. تو پھر سر جس کی اوقات یہ نہیں ہے تو آپ اس سے کیوں پریشان ہیں؟ کیا پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے کہ بات سن رہی ہے؟ ان کو پتا ہے. اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ فی طغیانہم یعمہون, اسی اپنی گمراہی میں سرگردہ رہیں کہ نہ اس کی کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ, یہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے ہمیں دیتا ہے, ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کوئی مسجد بھی لادہ نہیں بنائی ہے, لا اس کو امام کو ہی رکھے گا. وہ کہتا ہے سعودیہ میں ادھر آ جائے نا, اس کو کوئی نماز بھی نہ پڑھانے دے. سر سعودیہ تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان میں نہ کو پڑھانے دے, لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ لوگ درس نظامی بچے کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سر امام تو واقعی نہیں مجھے رکھیں گے, لیکن ان اماموں کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے ہیں. تو ہم کنگ میکر ہیں, ہمیں خود کنگ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو مقتدی ہے نا ہمارے بھائی ہیں, اور یہ امام بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں کئی امام مسجد ہیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, جنہوں نے فون کر کے کہا کہ علی بھائی ہم فارغ اوقات میں اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے آپ کی ویڈیوز لگا کے دیکھتے ہیں کہ مقتدی دیکھ نہ لے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے فضل ہے یہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, آپ اس دن سے ڈریں کہ یہ کنڈیاں کھول کے تو باہر آ کے لوگ نعرہ لانا شروع کر دیں کہ پائی جی نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور میں یہ نعرہ کسی کو لگانے نہیں دیتا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی, میں کہتا ہوں نہیں بھائی, ہم پہ تو مکی سے بھی پہلا دور ہے, آپ انہی کے ساتھ رہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کریں, اس سسٹم کو للکاریں نہ. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے, فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم, پھر آپ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. ہم نے یہی کیا نا. میں جب ریورٹ ہوا ہوں, میرے کتنے دوست تھے سبز پگڑیاں باندھتے تھے, یہ وہ, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد ہی چھوڑ دوں, میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اسی طرح ان کو ملتا تھا, ورنہ انہوں نے کہا تھا مردود ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بات سامنے رکھی, مقدمہ سامنے رکھا, اللہ کے فضل سے آج دیکھ لیں ہر طرف چینج آپ کو نظر آ رہی ہے. اور کہانیاں ان کی پکڑی گئی ہیں. جن واقعات کو سن کے لوگ پہلے سبحان اللہ اور بڑا جناب وجد میں آ جایا کرتے تھے, اب وہ سن کے کہتے ہیں یار کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے, اس شکل کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب ہم نے ان واقعات کی انجینئرنگ کی ہے, حصول برکت کے لیے عرض کر دیتے ہیں, بڑی دفعہ عرض کیا ہے. انہوں نے کہانی کرائی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وصیت کی تھی مولا علی کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو قبر رسول کے سامنے جا کے رکھنا. یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں, دونوں صوفیاں ہیں ذرا. تو جا کے وہاں رکھا, اندر سے آواز آئی قبر مبارک سے, حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور وہ پورا پھر نقشہ کھینچتے ہیں کہ جی تالا کھلا, پھر کنڈی کھلی, پھر دروازہ کھلا. جب اتنا کام ہو گیا تھا پھر حضرت بکر صدیق کو دفنانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ اس کے آگے ایڈ کرتے. پھر قبر کھدی, پھر وہ میت اٹھی, قبر میں گئی, مٹی ڈلی, خود بخود تیار ہو گئی. جب اتنے مشکل کام ہو گئے تھے کہ تھوڑے سے بھی ہو جاتے ساتھ. علی بھی اگلا سوال ہے, میں پولٹری کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, لیکن اکثر سننے میں آیا ہے کہ فارمی مرغیاں مضر صحت ہیں,
ایسی صورتحال میں کیا پولٹری کا بزنس حلال ہوگا؟ اچھا شکر ہے یہی سننے میں. ہمیں تو کہتے ہیں جی فارم پہ جڑی مرغی ہے نہ ادھر ماں نہ پیو. تو اس سے پوچھیں جو آپ دیسی مرغی ہیں ان کے ماں باپ کی تحقیق کر کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو دیسی مرغیاں بھی مارکیٹ میں آئی ہیں وہ بھی زیادہ تر فارمی ہوتی ہیں, یہ گولڈن مرغیاں. تو ماں باپ کی تحقیق کرنے کی آپ کو, دوسرا یہ کوئی شرعی قانون تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ تحقیق کرنی ہے. شریعت جو لاگو ہوتی ہے وہ لاگو ہوتی ہے انسانوں کے اوپر, جنات کے اوپر, جانوروں کے اوپر آپ نے شریعت نہیں لاگو کرنی ہے. سوال نمبر 9 ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ جو سحر روزہ کرتے ہیں یا چلے لگاتے ہیں, یہ اس کا بھی شمار بدعت میں ہوگا؟ ہاں جی, اگر وہ چلے لگا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے تو بریلویوں کے نزدیک بدعت ہوگا, اور اگر دعوت اسلامی والے 4 روزہ لگا رہے ہیں مدنی قافلہ تو وہ ٹھیک ہوگا, کوئی بدعت نہیں ہے. یہ زیادہ تر ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے. اہل حدیث کو تو بدعت کی ڈیفینیشن کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. جو انہوں نے ڈیفینیشن پبلک کو بتائی ہے اس کے تحت خود یہ بدعتی ہیں. ختم بخاری نہیں کرواتے اہل حدیث, کہتے ہیں ثواب کے لیے نہیں کراتے. تو آپ بورڈ کے اوپر لکھا کریں اتنا موٹا کہ بغیر ثواب کے نیت سے ختم بخاری میں شریک ہوں, تاکہ تو ہی 1 روپیہ بھی چندہ کوئی نہ دے. لوگ کہیں کہ ثواب ہی لبڑا دے عمل ہے جا کے وہ تھے ثواب کے لیے ہو رہا ہے. یار یہ انتظامی معاملات ہیں. یہ آج ہم نے جو اتوار والے درس قرآن کیا ہوا ہے, نبی علیہ السلام تو جمعرات والے دن درس دیتے تھے, ہمارے لیے اتوار زیادہ کنوینئنٹ ہے. انتظامی معاملات کے اوپر کبھی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. ٹائم تھوڑا تو آپ تیمم کر کے جو ہے نا وہ کر لیں, اور زیادہ تھوڑا ہے تو ایسے ہی پڑھ لیں, دکھلاوے کے لیے پڑھنا ہے. یہ میں فار جوک کہہ رہا ہوں. کئی جو لوگ ہیں وہ بغیر وضو کے ہی پڑھ دیتے ہیں, ظاہر ہے وہ دکھلاوے کے لیے کیے ہوتے ہیں نا. یہ میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں. میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اسلام آباد میں, دوست یعنی دینی حوالے سے ہیں, ویسے تو ان کی ایج 70 ہے. تو وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ریٹائرڈ ہیں, یعنی بڑی اونچی پوسٹ پہ سرکاری طور پہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں لیاقت باغ میں آنا تھا ضیاء الحق نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے, تو کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ عصر کی نماز انہوں نے پڑھنی ہے ادھر آ کے. تو میری ڈیوٹی تھی وضو کرانے کی. کہتے آئے تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر وہ میں نے پانی گرم کر کے ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ان کا بیٹا میں گھر سے جب چلوں وضو کر کے چلوں, مجھے پتا تھا میرے نماز کا ٹائم ہے, تو میں گھر سے ہی وضو کر کے چلا تھا. تو وہ خود بتانے لگے, کہتے ہیں جنرل صاحب جب کھڑے ہوئے نا نماز کے لیے تو ادھر جتنے لوگ تھے بغیر وضو کے ہی پیچھے کھڑے ہو کے جا کے. ظاہر ہے ان کی تو نمازیں بھی اسی طرح دکھلاوے کے لیے ہوتی ہیں نا. یہ کہتے ہیں یہ ویسے تو لطیفے بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے آفس کی بات بتاتا ہوں. ہمارے جو ایکس چیئرمین تھے نا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب, بڑے شریف النفس آدمی اور بڑے ایک یعنی سمجھ لیں آپ دیندار بندے. میں نے انہیں یعنی اپنے یعنی آفیسز کے کام کے سلسلے میں کبھی ہم رات کو بھی رکے ہیں نا, کئی راتیں رکنا بھی پڑتا تھا. سر گرمیوں کی فجر میں بھی ان کو میں نے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بڑی بات ہے, بڑے بڑے داڑھیوں والے رہ جاتے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتے. تو وہ کبھی کبھار ہماری سائٹ وزٹس پہ آتے تھے, تو آپ کو پتہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار ہی پڑھتے ہیں. تو جب وہ ڈاکٹر سمر صاحب کا وزٹ ہوتا تھا نا, اب نماز کی باری ہوئی ہے نا, میٹنگ میں ٹائم ہو گیا نا نماز کو, کہتے ہیں اٹھو منڈو نماز. زیادہ تر وہ جب فرینک گفتگو کرنی تھی پنجابی میں کرتے ہوتے تھے, نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھو, تو لوگ اٹھ کے پھر اندر ہی ٹور جاتے سر نماز پڑھنے واسطے. کئی وضو کر لیتے تھے کئی ویسے ہی. اب مجھے بتائیں ایک نماز پڑھنے والا اگر ویسے چلا گیا تو وہ ہو سکتا ہے اس نے پہلے کہیں وضو کیا ہو. جس نے نماز ہی کبھی نہیں پڑھی اگر وہ ویسے چلا گیا وہ تو نہیں کہے میں پہلے ہی وضو سے بیٹھا ہوا تھا. لاجیکل ہے, ایڈا انہوں شوق ہے وضو کرنے کا. لیکن بہت بڑے اسٹرکٹ لوگ بھی تھے اس مسئلے میں نا. تو وہ ایک ہمارے تھے سینئر ڈائریکٹر تھے, فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اٹھو, ان کا ڈاکٹر صاحب میں اللہ دی نماز پڑھنی تہاڈی نہیں پڑھنی, اے مینوں پتہ ہے اے جڑی مینوں پڑھنی پینی ہے نا یہ تہاڈی نماز ہے, تو تسی جا کے پڑھو, میں کو نہیں جو پڑھنی. ان کی کافی فرینکنس تھی نا, تو وہ بلکہ ڈاکٹر سمر صاحب تو اسٹاف کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے تھے, برا نہیں مانتے ہوتے تھے, کام کرنے والوں کی قدر کرتے تھے.
تو وہ مجھے وہ یاد ہے، وہ جب اٹھے نا سارے تو میں اس میٹنگ میں موجود تھا، وہ کہتے ہیں جاؤ تسی دا پڑھو، ڈاکٹر صاحب دی نماز اسی پڑھنی اللہ دی پڑھنی تو پڑھو نا، اور پڑھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بعض کا انسان ایسے بھی کر دیتا ہوتا ہے. اصولی بات کریں، جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے، نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہے بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے. آپ تو صرف کلپ ہی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے. ہم نے علمی دلائل پر رد کیا ہے. لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے. اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو مجھ ہیٹ تو جاندہ کٹے ہیٹ ہے. جی کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا، اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا کہے گا نہیں جی میں کٹے ہٹ جانا ہے. تو اصول و مبادی تو طے کرنے ہیں، تو اصول و مبادی طے کیے نا.